ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ بڑا مشکل کام ہے جی سرکار، جہاد کے لیے چندے اکٹھے کر کے لوگوں سے، لوگوں کے بچوں کو بھیجنا، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ ہاں، اپنے مال کے ذریعے خود اپنے بچوں کو اور خود جانا، یہ صحابہ کرام کا ہی خاصہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، اچھا آپ کو تو لگ رہا ہوگا یہ کوئی انجوائمنٹ ہے کہ ایک شہر سے دوسرے میں شفٹ ہو گئے، سرکار یہ ہجرت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ یہ ذرا سلاف زدگان سے پوچھیں، کروڑ پتی لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے، کاروبار ختم، مکان گر گئے، زیرو پہ آ گئے۔ انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، جو کل تک سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو دیتے تھے آج بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہو گیا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ان کے اوپر آ گئی۔ تو یہ جو ہجرت کر کے گئے تھے، یہ ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے تھے، ان کی سارے کے سارا متاع مال وہی رہ گیا، مکان تھا، جانور تھے، بڑی مشکل سے جان بچا کے نکلے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، یعنی بالکل کنگال ہو گئے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ مواخات کروائی تھی، ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا تھا، تاکہ چلیں آپس میں مل جل کے ان کے لیے غم کو جھیلنا آسان ہو جائے گا۔ تو اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ اور والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے آؤ بھگت کی ان کی، انہیں اپنے پاس پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی انصار مدینہ۔ اب اس آیت سے مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر آ رہا ہے، یعنی مہاجرین جو مکے کے لوگ اور انصار جنہوں نے انہیں ریسیو کیا۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست ہیں، یعنی دوستی یہ ہے۔ دیکھیں عرب کے قبائلی سسٹم میں جہاں پہ لوگ اتنے مضبوط قبائلی سسٹم میں بندھے ہوئے تھے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے بدلے کے لیے مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے تھے، انہی رشتہ داروں کو چھوڑ کر اب ان لوگوں کے پاس آ گئے ہیں جن کے ساتھ ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت کی برکت سے ان کو ایک کر دیا، انصار اور مدینہ کو۔ آپ دیکھیں کس لیول کی قربانی ہے، کاروبار آدھا کر لیا، مکان آدھے آدھے کر لیے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ بہت کوٹھیاں تھیں ان کے پاس، یار بالکل چھوٹی چھوٹی ان کے، ایون اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی بھی کہا کہ دونوں میں سے ایک پسند کر لو، چھوڑ دیتا ہوں تمہارے لیے۔ دیکھیں کس لیول کی قربانی ہے یہ۔ میں کہتا ہوں نہیں کہ سوچنا آسان ہے، یہاں تو لوگ اپنی جیب سے کسی کے اوپر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر فالتو بھی رکھا ہوا ہو کنجوسی کر جاتے ہیں۔ اور جو پہلے ہی کنگال ہوں، مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہوں، وہ اپنے ساتھ باقی لوگوں کو شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ چیز اب آلموسٹ مسلمانوں سے ناپید ہو چکی ہے، باقی ساری سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر سنت پہ عمل ہو رہا ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ یہ جب برما کا ایشو ہوا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یار کیا پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو انصار مدینہ بن جائے؟ کیا ہماری حکومت جو رونا پیٹنا ڈال رہی ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کئی 3 نسلوں سے وہ کشتیوں میں رہ رہے ہیں سمندروں کے اندر، ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے، زمین نہیں ہے، کشتیوں میں ہی رہتے ہیں، اسی میں ہی مٹی اوپر ڈالی ہوئی ہے، کھاتے ہیں اگاتے ہیں اپنی، کیا ان کی گزر بسر ہے؟ 2 وقت کی روٹی ان کے لیے، بس پوری زندگی کی جد و جہد ان کی یہ ہے۔ کوئی فیسلٹی نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، کوئی فروٹ نہیں، بس 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں۔ ان کی شکلیں بتا رہی ہیں، ان کی صحتیں بتا رہی ہیں آپ کو۔ تو کیا مسلمان یہ قربانی نہیں کر سکتے؟ کتنے مسلمان ملک ہیں جن کے پاس اتنی جگہ پڑی ہوئی ہے۔ آپ صرف سعودیہ کو دیکھ لیں، پاکستان سے آلموسٹ 3 گنا ان کا آپ سمجھ لیں ایریا بنتا ہے، اور آبادی ان کی بمشکل 3 کروڑ تک ہے، ہماری 22 کروڑ ہے۔ اور ہم بھی نہ سمجھیے گا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہمارا بلوچستان سارا خالی پڑا ہوا ہے۔ تو کیا یہاں پہ جگہ نہیں ان کو دی جا سکتی تھی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میرے بھائی یہاں تو کراچی میں بیچارے ابھی تک وہ بنگلہ دیش کے لوگ، برما کے لوگ، ان کو ابھی تک نیشنلٹی ملی، ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا، ان کے پاس آئیڈینٹی کارڈ نہیں،
اور کئی نسلوں سے بیچارے ادھر رہ رہے ہیں. یعنی یہ کون سی اتنی بڑی چیز ہے؟ یعنی اب تو ان کی ساری ایفیلیشن یہاں پہ ہیں، ان کے باپ داداؤں کی قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں، قبرستان یہاں پہ ہیں. ان کو نیشنلٹی دینے سے ہمیں کون سی ہم چیز ونریبل؟ ان بیچاروں نے کہاں واپس پیچھے چلے جانا ہے، ادھر تو ان کو قبول ہی کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ پاکستانی ہے. لیکن اس سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوئی آج تیار نہیں ہے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، ان کا تمہارے ساتھ کوئی دلی رشتہ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. یہ ہجرت تھی فرض. سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافق سمجھا جائے گا، چاہے وہ کلمہ گو بھی ہو، کیونکہ حکم آیا ہے کہ ایک جگہ سے آپ نے اب دعوت لانچ کرنی ہے، اب وقت قیام ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا ایمان چھپا کے بیٹھے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے نا، تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی دلی رشتہ نہیں ہونا چاہیے جہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں دین کے معاملے میں اگر وہ تم سے کوئی مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو پھر تم ان کی مدد ضرور کرو. إِلَّا، ہاں مگر، عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر کسی ایسی قوم کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو جائے جن کے ساتھ تمہارا میثاق ہے، پھر تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کرنی. یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. اگر UN کی ایک پالیسی کے تحت ملکوں کی باؤنڈریز میں ہم قوانین کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی ملک کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ جنگ ڈکلیئر نہ کریں، کیونکہ اوپر سے تو ہم نے ان کے ساتھ ایک ٹریٹی کی ہے. یہ ثبوت اس کا یہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا میثاق ہو جائے نا، وہ قوم اگر مسلمانوں پہ ظلم کرتی ہے تو پھر تم نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا اس قوم کے اگینسٹ. الا یہ، وہ پہلے سورۃ الانفال میں گزر چکا ہے کہ تم نے عہد ان کی طرف پھینک دینا ہے اور میثاق کو توڑ دینا ہے. ظاہر ہے میثاق تو توڑنا، پھر ظاہر ہے کہ میثاق میں تو آپ کے بھی بینیفٹس جڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک میثاق میں بھی بندھے ہوئے ہیں اور آپ گریلا وار بھی کریں. اس لیے مولانا مودودی نے مخالفت کی تھی 1948 میں کہ پاکستان کو اپنی فوجیں کشمیر میں داخل نہیں کرنی چاہیے. یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جہاد نہ کریں، وہ کہتے تھے آپ اوپنلی جنگ ڈکلیئر کریں. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے آپ بندھے ہوئے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اور اندر خانے آپ نے گریلا وار شروع کی ہوئی ہے، اور وہ گریلا وار دیکھ لیں پاکستان کے گھاٹے کیسے فٹ ہوئی ہے. آج FATF ہے. ایک زمانہ تھا جو چیز ہماری پالیسی تھی، آج وہ خود ہم مان رہے ہیں کہ ہمارا یہ جرم عظیم ہے اور ہم آندہ نہیں کریں گے. تو پیڑے کما دے پیڑے نتیجے. تو قرآن و سنت کی روشنی میں تو وہ اس وقت بھی غلط تھا. اللہ کے فضل سے جو میری پہلی تفسیر ریکارڈ ہوئی تھی اس وقت تک گورنمنٹ پالیسی وہی تھی، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. کشمیر میں پاکستان کی طرف سے مجاہدین نہیں جانے چاہیے. اس وقت نیا وہاں سے انہوں نے بلوچستان کے اندر اپنے گریلا وار لانچ کر دی تھی انڈیا نے، اور تو ہماری تو ختم ہو گئی ہے، ان کی ابھی تک جاری ہے. تو آپ دیکھ لیں اس کا غلط رزلٹ نکلا نا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جس قوم کے ساتھ تمہارا میثاق ہے، پھر وہاں پہ اگر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تم نے پھر ان مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی بلکہ عہد کی پاسداری کرنی ہے. اور اگر ان کی مدد کرنی ہے پھر تمہیں پہلے اعلانیہ عہد توڑنا پڑے گا. پھر اعلانیہ عہد توڑنے میں یہ نہ ہو کہ 4 بندوں کو بچاتے ہوئے 4 کروڑ لوگوں کی زندگی آپ سٹیک پہ لگا دیں. یہی ہماری جہادی تنظیمیں کرتی رہی ہیں نا، وہاں کام ڈال کے آتی رہی ہیں اور یہ گریلا وار کر کے باہر آ جاتے تھے. وہاں ہزاروں مسلمانوں کی زندگی مشکل میں تھے. وہ تو ہم سے پوچھے نا، آپ وہاں کے کشمیر کے لوگ ان مجاہدین کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں انورٹڈ کاماز میں. تو یہ کہنا آسان ہے. 22 کروڑ عوام کی لائف تو آپ سٹیک پہ نہیں لگا سکتے 22 لاکھ کے لیے بھی. تو یہ دیکھ لیں قرآن بالکل عقل کے مطابق چل رہا ہے کہ جو واقعی سمجھ آنے والی بات ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ بعض کے دوست ہیں. یعنی جس طرح مسلمان آپس میں دوست ہیں، اس طریقے سے کافر بھی اپنی کاز کے اندر بعض کے دوست ہیں. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر.
اگر اے مسلمانوں تم ان احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد پھیل جائے گا. یعنی اب کچھ چیزیں بڑی عجیب لگ رہی ہوں گی کہ یار ہم مسلمان بھائیوں کی مدد نہ کریں، تو کس نے منع کیا ہے؟ پہلے آپ میثاق توڑیں. نہیں، میثاق توڑنے میں تو ہمارے لیے نئے پرابلمز کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ اس معاملے میں صبر کریں گے. یعنی بیک وقت دو طرف نہیں کھیلا جا سکتا. اسی کانٹیکسٹ میں نے بتایا تھا، ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومن امپائر کا ایک معاہدہ تھا ان کے دور ملوکیت میں، اور وہ معاہدہ پورا ہونے سے پہلے علاقے بارڈر کے اوپر فوجیں بٹھا دی کہ یہ جیسے معاہدہ پورا ہوگا ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے. تو وہاں پہ ایک صحابی گھوڑے کو ایڑی لگا کے آگے آئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور قرآن میں وہ آیات بھی گزر چکی سورۃ الانفال میں، کہ جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے آپ اعلانیہ معاہدے کو توڑیں گے اور پھر ان کے اوپر جنگ مسلط کریں گے، انہیں بھی موقع دیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارے تو شام تک یہ سمجھے ہوئے کہ ہمارا ان کا میثاق ہے اور اب رینیو ہونا ہے، رینیو کرنے کی بجائے آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑے، اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیے. تو یہ اسلام میں، یعنی اسلام میں جنگ کے بھی قوانین ہیں. یہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. نہ سرکار، محبت اور جنگ میں بھی وہی کچھ جائز ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باؤنڈریز کے اندر ہے، ادروائز وہ ناجائز تصور کیا جائے گا. تو وہی اللہ طرف ہمارا ہے کہ اگر تم میرے احکامات میں عمل نہیں کرو گے تو دیکھو فتنہ ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا زمین میں.